بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی تدبیریں، چالیں اور سازشوں کو سر سے پیر تک غلط بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کل اس سورے کا شان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بیان کیا گیا، خصوصاً ابابیل کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ابابیل کیسے پرندے تھے اور ان پرندوں کا کیا عمل رہا ہے اس واقعے میں، اس کا ذکر ہوا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یمن میں ایک حاکم، گورنر، صوبیدار کی حیثیت سے ایک عیسائی رہتا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے حبشہ سے بغاوت کی اور خود یمن کا بادشاہ اور حاکم بن گیا۔ یمن سعودی عرب سے متصل علاقہ ہے۔ یمن کا جغرافیائی حال یہ ہے کہ سارا ریگستان، ڈیزرٹ ہے مڈل ایسٹ میں۔ اس مڈل ایسٹ میں اگر کوئی گرینری کی جگہ، ہری بھری کھیتی باڑی کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ یمن ہے، اور یمن بالکل پہاڑ کی چوٹی پر قائم ایک ملک ہے۔ یمن کا جو دارالسلطنت ہے، کیپٹل سٹی، اسے صنعاء کہا جاتا ہے۔ صنعاء اتنی بلندی پر ہے، گھر کی چھت پہ ٹہریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ ڈالے تو ابر مل جائے گا، اتنی اونچائی پر۔ اور صنعاء میں ایک ٹورسٹ پلیس بنائی گئی ہے جہاں پر لوگ گھومنے جاتے ہیں، بالکل پہاڑی کے اوپر، اور خصوصاً رمضان میں وہ جگہ کافی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ وہاں سے تو یوں لگتا ہے کہ آسمان نیچے ہے اور ہم لوگ اوپر ہیں۔ اور بعض مقامات یمن میں ایسے ہیں جہاں پر موبائل کے نیٹ ورک نہیں رہتے، شاید یونس بھائی گئے ہوں گے، نہیں گئے۔ بہت عالی شان گرینری کا علاقہ ہے۔ ایگریکلچر اگر آپ عرب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یمن میں ملے گا۔ اتنی اونچائی پر گاؤں ہوں کہ نیٹ ورک نیچے ہو جاتا ہے اور آدمی اوپر ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت اور کرشمے اگر دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ یمن کا سفر کریں۔ اور یمن میں ملی جلی آبادی ہے آج بھی، وہاں پہ شیعہ کی آبادی بھی کافی تعداد میں موجود ہے۔ ابھی آپ نے یمن کا نام سنا ہوگا کہ جس وقت فلسطین پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑ رہے تھے اسرائیل، تو اسرائیل کے لیے پورا رصد
اور ان کے لیے ہتھیار وغیرہ جو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ملک ہے امریکہ جو سپلائی کر رہا تھا، سارے مسلم ممالک نے زبانی جنگ لڑی، میدان میں اتر کر اگر کسی نے فلسطین کا ساتھ دیا تو وہ یمن کے حوثی تھے، اور انہوں نے امریکہ سے بھی پنگا لے لیا، برطانیہ سے بھی پنگا لے لیا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم ابھی بھی شیعہ اور سنی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یمن کے حوثی شیعہ ہیں، انہیں ایران اور لبنان کا حزب اللہ انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ یمن عرب سے، سعودی عرب سے بالکل متصل ملک ہے، تو اس وقت جو یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا، اس نے دیکھا سارے مڈل ایسٹ کے لوگ، عرب کے لوگ، عربی زبان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے تک بھی لوگ حج بیت اللہ کے غرض سے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کعبے کے طواف کے بارے میں زمانے جاہلیت میں یہاں تک لکھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے عرب کے لوگ کعبے کا طواف تو کرتے تھے، لیکن بدن پر کوئی کپڑا نہیں رہتا تھا۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ اور فیت یہ تھا کہ ہم جیسے ماں کی گود سے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اور اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس دور کے اندر بھی بت پرستی تھی، اس کے باوجود کعبۃ اللہ کا ادب اور احترام بھی تھا۔ تو سارے مڈل ایسٹ کے لوگ حج کے لیے، طواف کے لیے کعبۃ اللہ کو سفر کیا کرتے، عرب کی جانب جایا کرتے تھے۔ تو ابرہہ مذہبی اعتبار سے عیسائی یعنی کرسچن تھا، تو اس نے یہ بات طے کی کہ ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر، عیسائی مذہب کرسچینٹی کی بنیاد پر، یمن کے دارالسلطنت صنعاء کے اندر ایک ایسا گرجا گھر بنائیں گے، ایک ایسی چرچ بنائیں گے، ایک ایسی عبادت کی عمارت بنائیں گے، بنانے کے بعد اس کو خوب سجائیں گے عالیشان عمارت بنا کر، اور پھر سارے عرب کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کر کعبے کا طواف چھوڑ کر یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں جو گرجا بنایا جائے اس کا طواف کیا کریں۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنا نقلی کعبۃ اللہ بنانا، گرجا اور چرچ بنانے کا آغاز کیا، اور انتہائی خوبصورت عالیشان عمارت تیار کی۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی سجاوٹ میں ابرہہ نے سونے اور چاندی کو استعمال کیا، یاقوت اور زمرد جیسے ہیرے اس نے اس عمارت کے در و دیواروں پر لگایا، تاکہ عرب بھی آ کر اس کا طواف کریں اور اس کی اس عمارت اور کنسٹرکشن پر تعریف کریں۔ چنانچہ صنعاء میں وہ کنیسہ بنا کر، اس نے گرجا بنا کر تیار کرنے کے بعد اس کا نام قلیس رکھا۔ رکھنے کے بعد سارے مڈل ایسٹ کے اندر ارد گرد کے جتنے مملکتیں تھیں، جتنی حکومتیں تھیں، جتنے بدو کلچر کے لوگ رہا کرتے تھے، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اب سے کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑو، اگر آپ کو حج کرنا ہے تو آپ کو یمن کی طرف سلطنت یا یمن کی دارالسلطنت صنعاء کی طرف سفر کر کے آنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، لیکن عرب کے قبیلوں میں سے بڑا مشہور قبیلہ قبیلے قریش، خاندان قریش، قبیلے بنو ہاشم، جس خاندان کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو کعبۃ اللہ کی رکھوالی کر رہے تھے اور کعبۃ اللہ کی دیکھ بھالی کر رہے تھے، حج اور عمرے پہ آنے والے حجاج اکرام کی خدمت کر رہے تھے،
وہ خاندان قریش نے اس نئی کنیسہ کے حج کے کرنے کے اعلان کا انکار کر دیا۔ جیسے ہی قریش نے اعلان کیا مکے اور مکے کے لوگ تیری دعوت کو قبول نہیں کریں گے اور تیرے صنعاء کے دیدار کے لیے نہیں آئیں گے، تو ابرہہ بڑا سخت غصے میں آ گیا کہ میں اتنا طاقتور بادشاہ ہوں اور یہ عرب کے بدو جن پر کوئی بادشاہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا ہے، ان کی ہمتیں ہو گئی کہ وہ میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ تو اس غصے میں ہی وہ تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ ہے بنی کنانہ، تو بنی کنانہ کے کچھ لوگوں میں سے بعض لوگ یمن گئے تھے، اس میں سے ایک نے یہ ارادہ کیا کہ میں ابرہہ کے اس کنیسہ کی خدمت کروں گا، اور اس نے جا کر ابرہہ سے درخواست کی، ریکویسٹ کیا کہ آپ مجھے اپنے نقلی کعبۃ اللہ کنیسہ قلیس کی خدمت کے لیے موقع عنایت فرمائیں۔ تو ابرہہ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم مکۃ المکرمہ سے، مڈل ایسٹ سے آئے ہیں۔ تو اس کو ایک تو غصہ تھا، اس غصے کی وجہ سے اس نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں جاروب کش کی ڈیوٹی پر مقرر کرتا ہوں۔ جاروب کش ڈیوٹی کہتے ہیں جھاڑنا، پوچھنا، ٹوٹی کا کام کرنا۔ تو اس بنی کنانہ کے عرب کے جوان کو جب اس نے کنیسہ کی خدمت کے لیے جھاڑو دینے کی ذمہ داری دے دی تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ ایک تو ہیں عرب پر جب انا آ جاتی ہے تو وہ کسی بادشاہ سے ٹکرانے سے بھی نہیں سوچتے، چاہے اپنی جان دینی پڑے۔ آج بھی عرب کی ذہنیت ایسی ہی ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا، آ کر ایک دن وہ اس کا جو ڈپلیکیٹ کعبہ تھا اس کعبے میں مختلف جگہ پر بیٹھ کر ٹوائلٹ کیا۔ سارے چلے گئے تھے، بدمعاشی کی اس نے، ادھر تھوڑا ٹوائلٹ کیا، ادھر تھوڑا ٹوائلٹ کر کے سارے کنیسہ کو اس نے گندا کر دیا۔ گندا کر کے وہ صنعاء سے بھاگ گیا۔ جب صبح میں آئے تو پتہ چلا کہ سارا کنیسہ گندا ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ تو سب نے کہا کہ اس جاروب کش کو بلاؤ جو آدمی جھاڑو دے رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اسی کی شیطانی حرکت ہے۔ اتنے میں وہاں پر عرب کا ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالا تھا آ کر۔ اب یہاں پہ مختلف دو روایتیں ملتے ہیں اسرائیل کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ کھانا بنا رکھے تھے، اس میں سے چنگاری اڑ کر جا کر اس کنیسہ پر پڑی، جس کی وجہ سے کنیسہ اس کا ڈپلیکیٹ کعبے کو آگ لگ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عرب کیونکہ یہ چیز برداشت نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں کوئی آدمی ڈپلیکیٹ گھر بنائے، اس لیے عرب کے ایک انسان نے اس کنیسہ کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگ گئی، جل کر خاک آلود ہو گیا، بہت سارے جانیں بھی ہلاک ہوئی، اور وہ عالیشان عمارت جس پر اس نے سونا چاندی چڑھایا تھا، زمرد اور یاقوت جیسے ہیرے لگائے تھے، جل کر خاک ستر ہو گئے۔ تو اس کی ہی ریاست اور حکومت میں اس کی عزت جاتی رہی۔ یہ کیسا بادشاہ ہے، اتنی عالیشان عمارت اس نے کھڑی کی اور خود اپنی عمارت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ جس طرح پلوامہ کے اٹیک پر سارے ملک والوں نے ہمارے پردھان منتری کو کہا تھا، اس سے کچھ زیادہ کی ابرہہ کو لوگوں نے کہنا لگا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اور اس کو غصہ زیادہ ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ عربوں نے آگ لگائی اور دوسرا ہمارے کنیسہ کو اس نے گندا کر دیا۔ تو اسی وقت ابرہہ نے قسم کھا لیا کہ جب تک میں ان مسلمان اور عرب کے کعبے کو توڑ کر ختم نہیں کر دیتا، جس طرح انہوں نے میرے کعبے کو جلا کر خاک ستر کر دیا، اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ اس نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج اور لشکر کی اسپیشلٹی، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کی۔ ان تمام ہاتھیوں کے اندر ایک عالیشان بڑا طاقتور مضبوط ایک بڑا ہاتھی تھا، اور اس کو بادشاہ خود بیٹھ کر جانے کے لیے مقرر کیا، اور اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ ہنسو نکو، اب بعد میں چھیڑنا شروع کر دو محمود کو۔ یہ اس لیے کہ عربوں میں
جو جانور پالا کرتے تھے وہ اپنے جانوروں کے بھی نام پلس ان کے خاندان کے ناموں کو تک یاد رکھتے تھے. آج بھی ہے، جس طرح ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں بلی پالتے ہیں. کیا بات تمہاری بلی کا نام؟ جرئی. ان کے گھر میں ایک بلی ہے، بلی کا نام کیا ہے؟ جرئی. کوئی ہرتن رکھتا ہے، کوئی ہریرہ رکھتا ہے، بہت سارے لوگ ہنی رکھتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ کتے پالتے ہیں، کتے کی ذہنیت رکھنے والے کتے پالتے ہیں. اب وہ کتے کا نام بھی رکھتے ہیں، پپی، ٹامی، ٹام. کتے کو کتا بولو تو غصہ آ جاتا ہے، کیا جی کتا بول رہی، اس کا نام ہے ٹامی، بلاؤ ٹامی. تو جس طرح ہمارے کلچر میں کتا بلیوں کے نام ہوتے ہیں، عرب کے اندر صرف کتے بلی کو نام نہیں رکھتے تھے، ان کے گھوڑوں کے بھی نام ہوتے تھے، اونٹوں کے نام ہوتے تھے. جیسے آپ نے سنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی، اس سواری کا نام کیا تھا؟ قصوا. بہت سارے لوگ لکھاتے ہیں قصوا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اونٹنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ جا کر حجۃ الوداع کا جو خطبہ جس اونٹنی پر دیا تھا، اس اونٹنی کا نام قصوا تھا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ کہیں جاتے تو ایک اونٹنی استعمال کرتے، اس اونٹنی کا نام جدعا تھا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گدھے تھے، ان 2 گدھوں کے نام کا بھی تذکرہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ 4 بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بھی نام ہیں. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر 2 پتھر رہتے تھے، ان پتھر کو بھی نام رکھا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ادھر سے گزرتے صدیق اکبر کے گھر پر تو ایک پتھر پر آ کر اللہ کے نبی تشریف رکھتے تھے. اس پتھر کو ابو بکر صدیق نے نام دیا تھا متکا، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنے والا پتھر. جب اللہ کے نبی بیٹھتے تو سامنے ایک پتھر تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتا تھا اور بات کرتا تھا. اس منظر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا یہ پتھر کا نام متکلم. متکلم کے معنی جماعت میں گشت میں جاتے نہیں ہم لوگ، یہ ایک امیر صاحب ہوتے ہیں اور ایک رہبر ہوتا ہے، اور ایک کون ہوتا ہے؟ متکلم. متکلم کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بات کرتا ہے. متکلم کے معنی بات کرنے والا. تو یہ 2 پتھر کے نام بھی رکھا کرتے تھے. تو ایسے بہت ساری چیزیں عرب کے کلچر میں آج بھی پائی جاتی ہیں جن کے نام رکھے جاتے ہیں. تو ابرہہ جس ہاتھی پر سوار ہو کر گیا تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا. وہ ہاتھی رات میں جا کر پڑاؤ ڈالا، ڈالنے کے بعد مقام محصر میں پڑاؤ ڈالا تھا. مقام محصر جو لوگ حج پہ گئے انہیں پتا ہوگا کہ منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک مقام آتا ہے، اسے مقام محصر کہا جاتا ہے. مقام محصر پر آ کر ابرہہ نے یمن سے ساری فوج لایا. کعبۃ اللہ میں جانے سے پہلے مقام محصر منا اور مزدلفہ کے درمیان اس نے اپنی فوج کو روکنے کے بعد سارے جانوروں کو کھلا پلا کر طاقتور بنایا تاکہ جنگ کرنے سے پہلے جس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے اس سے بلا کر بات کیا جائے. اور جب راستے میں جب آ رہا تھا ابرہہ، جتنے عرب کے قبیلے تھے، گاؤں تھے جو اس کے آمد سے خوش نہیں تھے، ان سارے گاؤں کو ابرہہ ختم کرتا ہوا، ان کے جالوں کو ہلاک کرتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا اور سارے عرب کے قبائل کو تیغ کر دیا تھا. مکے کے قریب آ کر وادی محصر میں منا اور مزدلفہ کے درمیان اس نے پڑاؤ ڈالا. اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے سے پہلے کچھ اونٹ ملے تو کچھ اس کے جو سپہ سالار وغیرہ تھے وہ اونٹوں کو پکڑ کر ابرہہ کے پاس لے کر آ گئے اور آ کر کہا کہ یہ عرب کے وہ لوگ جن گاؤں کو ہم نے مار کر ختم کر دیا، تیغ کر دیا، وہ گاؤں کے یہ جانور ہیں. اور اس میں کچھ مکے کے لوگوں کے جانور بھی ہیں جو یہاں چر رہے تھے. ہمیں دیکھ کر وہ دوڑ گئے تو ہم ان کے جانوروں کو لے کر آئے ہیں اور ادھر لا کر انہوں نے کعبے مکے والوں کے جانوروں کو بھی باندھ لیا. اور یہاں سے ابرہہ نے کعبۃ اللہ کے متولی کو ایک پیغام بھیجا کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آیا ہے، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اگر آپ ہم سے ٹکراؤ کرنا چاہتے، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں
تو آپ میدان میں آ جائیں، اگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے آئیں، ہم آپ سے صلح کی بات کریں گے، آپ اپنے راستے چلے جائیں، ہم کعبۃ اللہ کو توڑ کر کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیغام جیسے ہی خواجہ عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ان تک یہ پیغام پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا بڑا لاؤ لشکر نہیں ہے، نہ ہتھیارات ہیں، نہ ہم میں اس سے طاقت لڑنے کی کوئی طاقت موجود ہے، ہم تو اپنی چیزوں کے متولی ہیں، اپنی چیزوں کی نگاہ رکھنے والے ہیں، وہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہم جیسوں کے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کہی تو اس کو پیغام دے دیا گیا عبد المطلب کو، آپ آ کر ابرہہ بادشاہ سے ملاقات کریں۔ عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس گئے تو جیسے ہی گئے ابرہہ نے پورا ویلکم کیا، ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا، توقیر کی گئی، تعظیم کی گئی، اس لیے کہ کعبے کا متولی آ رہا ہے، اور اسے عبد المطلب کو بٹھایا گیا، شاہی دسترخوان بچھایا گیا، اور اس نے بات کی کہ دیکھو ہم چڑھائی کے لیے آئے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ ہم آپ سے لڑائی کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، بس میں آپ سے ایک ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ کعبے مکے کے رہنے والوں کے کچھ اونٹ آپ کے گورنروں نے پکڑ لیے ہیں، لہٰذا آپ وہ اونٹ مجھے واپس کر دیں، میں ان اونٹوں کو لے کر مکے کو چلا جاؤں گا۔ تو اس نے ہنس کر جواب دیا، ابرہہ نے کہا اے عبد المطلب، میں تو تجھے بڑا دانشور اور عقل مند سمجھ رہا تھا، تو اتنی بڑی فوج دیکھنے کے باوجود اپنے چند اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ تو جس ارادے سے آیا ہے وہ ارادہ ناکام ہو کر رہے گا، اس لیے کہ جس گھر کو توڑنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہمارے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے، اور اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں ان اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، مکے کے لوگوں کا ذمہ دار ہوں، ان کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے، اور اس کعبے کا ذمہ دار خود باری تعالیٰ ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا، میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ یہ کہہ کر خواجہ عبد المطلب نے مکے والوں کے اونٹ لے کر آئے اور سارے مکے کے سرداران قریش کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اس طرح سے ابرہہ نے اپنی ساری فوج کے ساتھ آیا ہے، ہمارے اندر یہ طاقت اور سکت نہیں ہے۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ساروں نے کہا کہ خواجہ عبد المطلب آپ کی رائے پر ہم اتفاق کرتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ سارے اپنے کنبے کے لوگوں کو لے لو، ہم مکہ المکرمہ شہر کو چھوڑ کر شہر سے باہر جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ آج جبل عمر کا علاقہ ہے، آج وہاں پہ بڑی عالیشان ہوٹلز بن چکی ہیں، گویا کہ کعبۃ اللہ کے متصل ہو چکا ہے، وہ بالکل کعبے کا یہ مکے کا آخری بارڈر کہلاتا تھا، وہاں پر جا کر خاندان قریش اور مکے کے سارے لوگوں نے جا کر پناہ لے لی، اس لیے کہ جب یہ آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو پتہ نہیں اس کا اور اس کی فوج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے مکے کے رہنے والے سارے لوگوں کو لے کر چلے گئے اور جا کر دعا فرمائی کہ اللہ ہم نے اب تک جب تک تیری اجازت رہی تیرے گھر کی ہم نے آبادی کی فکریں کی، ہم سے جو بن پڑا ہم نے تحفظ کیا ہے، لہٰذا تیرا دشمن تیرے گھر کو توڑنے کے لیے آیا ہے، تو ہی اس کے ساتھ جو بہتر معاملہ ہے وہ کر۔ یہ کہہ کر دعا کر کے حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے سارے علاقے اور مکے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ منظر ہوا، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ زندگی سلامت رہی تو کل انشاءاللہ لفظ بلفظ سورہ فیل کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ قریش مکہ کے لوگوں کی طرح اللہ کی ذات کا کامل یقین اور اعتماد نصیب فرمائے۔ سوال ہے شیعہ کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ شیعہ کے ذبیحہ کے بارے میں کھانے سے حضرات فقہ نے منع فرمایا ہے، شیعہ کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح شیعہ کے ساتھ شیعہ معلوم رابضیہ، ہم لوگ رابضیہ بولتے ہیں، اردو میں ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ زیادہ تر یہ لوگ بنگلور کے تیتر کھانا تو کہاں جاتی ہیں؟ چن پٹنہ، اور چن پٹنہ میں زیادہ آبادی کس کی ہے؟ مہدویوں کی ہے۔
مہدویوں کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، اور مست جا کو تیتر بٹیر کھا کر آتے، اللہ حفاظت فرمائے، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ، جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے۔ یہ کس کا شک، اتنا بڑا ڈاؤٹ؟ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اسی طرح کل ایک سوال آیا تھا کہ مسجد کے چندے کی جھولی میں حلال والے بھی، حلال کمائی والے بھی پیسے ڈالتے ہیں، حرام کمائی والے بھی پیسے ڈالتے ہیں۔ بہت کچھ مسئلہ ڈھونڈنے کے بعد جواب ملا، لیکن مجھے خود تسلی نہیں ہے اس جواب پر۔ جواب یہ ملا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی کنسٹرکشن میں یا مسجد کے اخراجات میں اپنی حرام کی کمائی بھی ڈال رہا ہے، تو چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے اس پر حرام کا پیسہ نہ لگے، تو جتنے پیسے اس نے حرام کے ڈالے ہیں اتنے پیسے نکال کر ضرورت مند جو فقیر، یتیم، مسکین لوگ ہوتے ہیں ان میں بغیر ثواب کی نیت کے دے کر جتنے حرام کے نکالے اتنے پیسے اپنے جیب سے مسجد کی جھولی میں ڈال دے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن حرام کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں، اخراجات میں لگانا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور فطرے میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، زکوٰۃ، فطرہ، صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں، یعنی عید سے پہلے روزہ رکھو یا نہ رکھو، گھر کے ہر فرد کے اوپر ایک فطرہ نکالنا ہے۔ اگرچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی طرف سے بھی باپ کے ذمہ ہے کہ وہ فطرہ نکالے۔ فطرے کی رقم 70 کو 5 روپے سے تقریباً 80 روپے۔ کتنے روپے؟ 80 روپے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ لوگ نابالغ ہیں، آپ بھی گھر میں کہہ دو ابا امی تمہیں ہمارا فطرہ دونوں کو ہماری پاکٹ منی سے انشاءاللہ ہمارا فطرہ ہم دیں گے۔ سال میں 80 روپے نہیں دے سکتے؟ 80 کے 20 ڈال کو 100 بھی دے سکتے، تو انشاءاللہ آپ لوگ وہ کریں گے۔ فطرہ، صدقہ، صدقہ قرآن مجید میں 2 معنی میں استعمال ہوا۔ ایک مکتب میں آپ لوگ دعا پڑھے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ صدقہ، یہاں پر جو صدقہ کہا گیا اسے کہتے ہیں خیر خیرات کرنا۔ بولتی نہیں پرانے بڈھیا، غریبہ منگنے تو جابا خیر خیرات کر، اسے بولتے ہیں، اردو میں اسے صدقہ کہتے ہیں۔ ایک صدقے کے معنی خیر خیرات کے بھی آتے ہیں۔ عربی میں صدقے کو بعض جگہ پر زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ آج کی آیت پڑھی گئی تراویح میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، اس میں جو شروع میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ، اتنا پورا جمع کر ایک آدمی اپنا خرچ اور قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ جس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے۔ آج کی چاندی کی قیمت تقریباً 70 کو 2 روپے تک کی جا رہی ہے، تقریباً 40 سے 40 پر 5000 کے درمیان بیٹھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ ملا کر 40 سے 45,000 روپے کے درمیان اگر جمع پونجی ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کے معنی شریعت میں انہیں مالدار، وہ اپنے مال کا 2.5% یعنی 100 کو 2.5 روپیہ، لاکھ کو 2.500 روپے مال نکال کر اللہ کے نام پر دینا واجب فرض ہے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آگا؟ زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ، یہ تینوں چیزوں میں یہ فرق ہے۔ مذکورہ دور صحابہ اکرام کے زمانے میں عورتوں کو زیادہ تر طلاق کیوں دیا جاتا تھا؟ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کئی شوہر نے طلاق دیا، جبکہ صحابہ اکرام 100% دیندار تھے۔ یہ صحابہ پر ایک اعتراض ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو زیادہ تر طلاق کیوں دی جاتی تھی؟ اس طرح سے کوئی ثبوت، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کے دور میں زیادہ طلاق نہیں دی جاتی تھی، یہ صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے غلط پروپیگنڈا ڈالا گیا ہے۔
رہی بات حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی ایک مرد نے طلاق دی تو مانیں گے چلو مرد خراب تھا، وہ بھی تو صحابی ہے، پھر دوسرے صحابی سے ہوا، دوسرے صحابی نے بھی انہیں طلاق دے دی، تیسرے نے بھی طلاق دے دی، تو بتاؤ یہاں پر غلطی کس کی مانیں گے؟ ایک ہی عورت جب 3 مردوں سے نہیں نبھ رہی ہے تو تینوں مرد خراب ہیں یا ایک عورت خراب ہو سکتی ہے؟ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اگر رشتہ نہیں جڑ رہا ہے تو رشتہ توڑنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ رہی بات زیادہ تر طلاق ہوتی تھی حضرات ائمہ کرام کے دور میں، صحابہ کے دور میں زیادہ طلاقیں نہیں ہوتی تھی۔ تو پہلی چیز یہ جان لے کہ صحابہ کے دور میں زیادہ طلاقیں نہیں ہوتی تھی، البتہ صحابہ اور صحابیات کے زیادہ نکاح ہوتے تھے، کیونکہ صحابہ جنگ میں جاتے، شہید ہو جاتے تو ان کا نکاح پھر دوسرے صحابی سے ہوتا۔ ایک مشہور صحابیہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت خوبصورت صحابیہ تھے، تو ان کا پہلا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی شہادت، ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ان کے دور خلافت 2-2.5 سال تھا۔ ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 12 سال تک حکومت رہی، ان کا انتقال شہادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے ان سے نکاح کیا، حضرت اسماء سے، پھر ان سے بھی حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی، اور ادھر حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے حضرت اسماء سے نکاح کیا۔ ایک ہی اسماء ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں نے نکاح کیا۔ ایک دن بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، میاں بیوی میں مذاق بھی ہوتا ہے، سوال جواب بھی ہوتا ہے، مردوں کو ایک فارمولہ بھی ملے گا اس واقعے سے کہ حضرت علی نے پوچھا، اے اسماء، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت ابوبکر جیسا بھی شوہر دیا جو انتہائی رحم کرنے والا، حضرت عمر جیسا بہادر اور غصے والا شوہر بھی دیا، حضرت عثمان غنی جیسا مالدار شوہر بھی دیا، اور میں حضرت علی نے بھی تم سے نکاح کیا، بتاؤ ان 4 مردوں میں کون سب سے اچھا شوہر تھا؟ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے چالاک اگر کوئی ہے وہ عورت، سب سے بدو بیوقوف بھی کوئی ہے تو وہ عورت ہی ہے۔ حضرت اسماء نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے بوڑھوں میں سب سے بہتر شوہر اگر کسی کو دیکھا تو وہ ابو بکر کو دیکھا، جوانوں میں اگر کسی کو بہتر شوہر اگر میں نے پایا تو حضرت عمر کو پایا، مالدار اور سخی عبادت گزاروں میں سے اگر کسی بہترین شوہر کو میں نے دیکھا تو حضرت عثمان غنی کو دیکھا۔ حضرت علی ریڈی ہو رہے تھے، اب میری باری ہے۔ شوہر کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میری تعریف کرے، لکھ کر رکھ لو آپ کی بیوی آپ کے منہ پر کبھی تعریف نہیں کرے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نوجوانہ؟ سوچ لے اب بھی، جورو منہ پر کبھی تمہاری تعریف نہیں کرے گی۔ حضرت علی اوپر پڑھ کر پوچھتے ہیں، اور میں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلے گا۔ کیا ہوگا؟ چلے گا۔ جبکہ حضرت علی بھی کم بہادر نہیں تھے، بڑے طاقتور۔ سوچو وہ علی جس نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے خیبر کا 800 من کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا ہو، وہ کتنا بہادر علی تھا، لیکن منہ پہ تعریف نہیں کی۔ اس لیے آپ بیویوں سے ناراض بھی مت ہونا، بھلے آپ کے منہ پہ تعریف نہ کرتی ہوں، لیکن شوہر کے پیچھے کون تو بھی شوہر کو کیا تو بھی بول ڈالے، چھوڑ کو بھی دیتی نہیں انہیں۔ تو پیوٹ رہو، جواڑی رہو، تیرے واسطے اگر کوئی فائٹ کرتی ہے تو وہ تیری بیوی فائٹ کرتی ہے، تو لہٰذا منہ پہ تعریف نہیں کرے گی، پیچھے چھوڑ کر نہیں دے گی۔ تو ایسے واقعات بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو طلاق دے دی جاتی تھی، نہیں، ایک عورت 4-4 5-5 نکاح بھی کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سے زائد شادی کرنا عیب نہیں تھا، شریعت میں بھی عیب نہیں ہے۔ یہ ہمارے کفرستان میں بھیڑوں کے درمیان میں میں اور آپ رہتے رہتے ہمارا دماغ بھی بھیڑوں کا دماغ بن گیا ہے، کون تو بھی دوسری شادی کر لیا تو ہمیں آڑا نام رکھ ڈالتی، دیکھ رہا ہے دو جروں والا آگا، کون سا گناہ کیا؟ مسئلہ سنو،
فتاوی عالمگیری کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی مرد یا عورت ایک سے زائد شادی کرنے کو اپنے دماغ میں بھی یہ سوچتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ مرد اور عورت کافر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر۔ اب فتویٰ دیال کو سبان دوسری شادی کی تیاری کر ڈالیں گے ناصر حضرت، ایسا مت کرو۔ ہاں تو سمجھ میں آیا؟ مائنڈ واش کرو کہ دوسری شادی کرنا عیب نہیں، تیسری کرنا عیب نہیں، چوتھی کرنا عیب نہیں۔ اللہ نے جس کو حلال بنایا ہو اسے حرام بنانے والے میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ اب اس میں خوش ہو جاک سبان جاک بات کریں گے، اس کے لیے بھی مسئلہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، آپ عورتوں میں سے جسے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، مثنیٰ، دو چاہے تو دو، وثلاثہ، تین چاہے تو تین، رباع، چار چاہے تو چار۔ اس کے بعد کیا ہے حافظ صاحب؟ میں بولیا تو بعد میں تم نہ ڈاؤٹ آتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تینوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو بس میرے بیٹے ایک کو دبا لگ بیٹھ جا۔ کھلا ترجمہ یہ۔ اچھا بولتی ہے لگ اسلام میں 4 شادیاں کرنا سنت، پہلے فجر کی فرض پڑھ، بعد میں سنت کو عمل کر۔ فرض کا خیال نہیں، نکاح کی سنت یاد رکھیے، ہم نا کھانے کی سنت یاد رکھیے، مٹھے کی سنت یاد رکھیے، ہاں پیٹ پر پتھر بننے کی سنت یاد نہیں رہتی نہیں۔ تو یہ آج کل کے لوگ دین کو اپنے مزے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہاں پر خاتون نے سوال کیا، عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی شوہر نے طلاق دیا جبکہ صحابہ اکرام 100% دیندار تھے۔ دیندار ہونے کی وجہ سے طلاق دینے سے کوئی دین میں نقص پیدا نہیں ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت زید، جن ایک صحابی ہے جن کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فلما قضا زید، یہ صحابی زید ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ بیٹے تھے۔ ان کا نکاح ہوا تھا لیکن عورت نے خود کہہ دیا تھا کہ میری اور ان کی نبھ نہیں سکتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلاق کروائی تھی۔ تو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کو بچپن سے پالا، جب رشتہ جڑ کر نہیں چل سکتا تو لڑکو گونگلی کو، جمالے کو، روڈا میں کیسا لڑلے کو، اماں بھانا کو کھینچ لک رہنے سے بہتر ہے عزت آبرو کے ساتھ طلاق دیو، کھلا لیو، تو تیری زندگی گزار، میں میری زندگی گزارتا ہوں۔ اس کی وجہ سے دین پر کسی طرح کا کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على السلام علیکم۔